اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ سجدہ، اس کی آیات 11 سے 20 تک ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا۔ آیت نمبر 11، قل کہہ دو، یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے، کم ہینڈ پہ تم کو، ملکو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، فرشتہ الموتی موت کا، الذی وہ جو، وکیلا مقرر کیا گیا، بی ساتھ، کم تم یعنی کہ تم پر، ثم پھر، الا طرف، ربی رب، کم تمہارے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، واو نون اینڈ پہ ہے، تا شروع میں ہے تو اس کا مطلب تم اور بہت سارے لوگ پلورل واو نون کی وجہ سے۔ ولو اور اگر، ترا تم دیکھو، اذ جب، المجرمون مجرمین، ناکسو جھکائے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، عند پاس، ربہم اپنے رب کے، ربنا اے ہمارے رب، کہاں سے ہمارے آیا، نون الف اینڈ پہ تو ربا، رب جو ہوگا رب، نا اینڈ پہ تو ہمارے، اب سرنا پھر سے نون الف اینڈ پہ، دیکھ لیا ہم نے، وا اور، سمعنا سن لیا، نا اینڈ پہ ہم نے، فرجعنا پس، کیونکہ شروع میں فا ہے تو اس کا معنی کریں گے پس، ہمیں لوٹا دے، نعمل ہم عمل کریں گے، نون ہے نا شروع میں تو اس کی وجہ سے آئے گا، ہم عمل کریں گے، صالحن نیک، انا بے شک ہم، موقنون یقین کرنے والے ہیں، و اور، لو اگر، شئنا ہم چاہتے، لآتینا ہم ضرور دیتے، کل ہر نفس نفس کو، ہداہا ہدایت اس کی، ولیکن اور لیکن، حق ثابت ہو چکی، القول بات، منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا، دو تاکیدیں ہیں اس میں، ایک لام ہے شروع میں تاکید کا، اور دوسرا تاکید کون سی ہے، جو نون مشدد اینڈ پہ ہے، تو اس میں جب بھی ہم نے ترجمہ لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے البتہ میں ضرور بھر دوں گا، ضرور کا ورڈ اس میں لازمی آنا چاہیے کیونکہ نون مشدد کے معنی نیچے ضرور کے آئیں گے، جہنم جہنم، من سے، الجنتی جنوں، و اور، الناسی اور انسانوں، اجمعین سب سے، فذوقوا پس چکھو، بما وہ جو، نسیتم تم بھول گئے تھے، لقاء ملاقات، یومکم اپنے، یہ یومکم اپنے دن، ہاذا اس، ان بے شک ہم یا ہم نے، نسیناکم ہم نے بھلا دیا تم کو، و اور، ذوقوا چکھو، عذاب عذاب، الخلدی ہمیشگی کا، بما اس وجہ سے جو، کن تھے تم تعملون عمل کرتے، انما صرف وہی، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، الذین وہ جو، اذا جب، ذکروا ذکر کیا جاتا ہے، بیہا ان کے سامنے، خرو گر پڑتے ہیں، سجدن سجدے میں،
وا اور سبحو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی ساتھ حمد کے یا تعریف کے، ربہم اپنے رب کی، وا اور ہم وہ، لا نہیں، یستکبرون تکبر کرتے، تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم جنوبو پہلو یا سائڈز جو ہماری کمر کی سائڈز ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں، ہم ان کے، ان سے، المداجع بستروں سونے کی جگہ کو کہتے ہیں بیسیکلی، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفاً خوف سے، اور طمعاً اور امید سے، وَمِمَّا اور جو کچھ، رزقناہم تین چیزیں ہیں، رزق رزق، نہ ہم نے، ہم ان کو یعنی کہ رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فلا پس نہیں، تعلمو جانتا، نفس کوئی نفس، ما جو، اخفیہ چھپا کر رکھا گیا، لہم لیے ان کے، من قرتی اعین سے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرہ جو ہے یہ کہتے ہیں ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، یہ عین کی جمع ہے آنکھیں، جزاء بدلہ ہے، بما جو وہ، کانو تھے، یعملون عمل کرتے، جو شروع میں اس کا مطلب ہوگا کیا، فمن کیا بھلا جو، کانا ہو، مؤمنن مومن، کمن مانند ہے اس کی، کانا جو، فاسقن نافرمان، لا یستوون نہیں وہ برابر ہیں، اما رہے وہ، الذین لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، پس لہم لیے ان کے، جنات جنت، المأوی ٹھکانہ ہے، نزلم مہمانی، بما وہ جو، کانو تھے، یعملون عمل کرتے، اور اما اور وہ، الذین لوگ جو، فسقو جنہوں نے نافرمانی کی، فمأواہم پس ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، کلما جب کبھی، ارادو ارادہ کیا انہوں نے، ان کے، یخرجو اخراج سے ہے کہ وہ نکلیں، منہا اس میں سے، اعیدو اعادہ کرنا ہوتا ہے نا لوٹا دینا، اس سے یہ ہے لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، کس میں، جو جہنم آگ کی بات ہو رہی تھی نا کہ واپس جہنم میں یا آگ میں لوٹا دیے جائیں گے، اور قیلا کہا جائے گا، لہم ان سے، ذوقو چکھو، عذاب الناری آگ کا، الذی وہ جس کو، کنتم تھے تم، بیہی اس کو، تکذبون تم جھٹلاتے۔ چلیں یہاں پہ انشاءاللہ ترجمہ ختم ہوا ہے، اب اس کے بعد اپنی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11 سے دیکھیں یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے، کہہ دیں، جان لے گا یعنی کہ فوت کرے گا، جان لے لے گا، فوت کرے گا تم کو، ملک الموت وہ جو تم پہ مقرر کیا جا چکا ہے، یعنی کہ اپوائنٹڈ ہے تمہارے پہ، ہر بندے پہ جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ اپوائنٹڈ ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
فرشتوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، کہ جیسے آپ دیکھیں کچھ فرشتے ہیں وہ بارش کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ فرشتے جیسے ایک فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا قیامت کے دن، اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے ہی فرشتے ہیں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے حفاظت کے فرشتے ہیں جو ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے ہی کتنے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور کون سے فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین جو ہمارے شولڈرز پہ ہیں، لکھتے رہتے ہیں ہر چیز۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حفاظت کے فرشتے ہیں، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں بعض اوقات انسان ایک اچانک کسی بڑی چیز سے بچ جاتا ہے، کہ کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے، آپ کو لگنے لگتی ہے اور ایک دم سے آپ بچ جاتے ہیں نا اس چیز سے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ پیچھے ہو گئی ہے، فرشتے آپ کو بچا لیتے ہیں اس وقت، کیونکہ ابھی اذن نہیں تھا اللہ کا چوٹ لگنے کا۔ اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، آپ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا اذن ہو جاتا ہے کہ یہ آزمائش ان پہ آنی ہے، پھر وہ فرشتے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے اون یور اون، کہ اب آپ اپنے پہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو کوئی بچائے گی نہیں کوئی چیز، تو پھر ٹکر ہو جاتی ہے انسان کی۔ اسی طرح اس کو کیسے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک اس میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان رات کو جو انسان آیت الکرسی پڑھ لے سوتے وقت، تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو اس کے پاس آنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سورۃ انعام کی ایک آیت میں کہا جاتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے پہنچتے ہیں، کچھ کمی نہیں کرتے، کچھ کمی مینز کہ ایک منٹ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کرتے، ایگزیکٹ اس ٹائم پہ اس بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو اس کا موت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت 42 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی روحوں کو ان کے موت کے وقت قبض کر لیتے ہیں۔ پھر سورہ ملک میں ہے کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ تو ہمیں اس سے سارا یہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور مرتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے، آپ کی روح قبض کر لیں گے، اور پھر آپ اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 میں کہا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھتے جب مجرم لوگ سر جھکائے ہوں گے اپنے رب کے پاس اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس تو ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے واپس دنیا میں؟ تاکہ ہم اچھے کام کریں، اور اب ہمیں سب یقین آ گیا ہے۔ یقین کس بات کا اب آ گیا ان کو؟ قیامت والے دن کہ آخرت بہت سخت ہے، کہ یہ سب کچھ صحیح تھا، ایک قیامت کا دن تھا جس کو ہم جھٹلاتے تھے۔ ان کا مسئلہ وہ یہ دیکھیں یہی تھا، ایک تو دوبارہ مر کے اٹھنا ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ تھا کہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ بات نہیں مانتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھیں کیا چیز بولی ہے، کہتے ہیں ہم سن بھی لیا ہے اب، اور ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، یعنی کہ سچائی حقیقت جو تھی اس دن کی ہم نے دیکھ لی ساری، لیکن اور اب ہم یقین لے آئے ہیں۔ تو کیا اب وہ یقین لانا ان کا کام دے گا اس چیز وقت اس کو؟ جب اس وقت دیکھ کے تو یقین سبھی کر لیتے ہیں، بات تو یہ ہوتی ہے کہ بن دیکھے یقین کرنا۔ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ایز اے مسلم کہ غائب پہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، ہمیں اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کرنی ہے، جنت جہنم کو دیکھے بغیر ہمیں اس چیز کا یقین کرنا ہے کہ یہ ہے، پھر اس میں آپ کا ایمان جو مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ناقصو ورڈ ہے نا اس کے اندر، آیت نمبر 12 کے اندر، تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے الٹنا، اور اب اس میں جو چیز بتائی گئی کہ وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، تو انسان کا سب سر جو ہے دنیا میں کب جھکتا ہے؟ جب انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے، شرمندگی، کوئی کام آپ ایسا کر دیتے ہیں، آپ کی کوئی ذلت ہو جاتی کہیں پہ، کسی آپ نے کوئی کام کر دیا، اب آپ اس پہ شرمندہ ہیں، تو دیکھیں انسان ایسے سر جھکائے ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن مجرموں کے سر جھک جائیں گے، کس وجہ سے؟ کیونکہ دنیا میں وہ جو کفر اور شرک
کیا کرتے تھے اب اس کی وجہ سے مارے ندامت کے کہ کاش ہم نے ان باتوں پر یقین کر لیا ہوتا تو آج ہم اس طرح سے یہاں نہ کھڑے ہوئے ہوتے. یعنی کہ جس کی تکذیب کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے، اس کو انہوں نے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے اسے سن لیا، اللہ کی وعیدوں کی سچائی کو انہوں نے دیکھ لیا، پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا. لیکن ایسا اس وقت کا دیکھنا، سننا، یقین کرنا اب ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. اگر یہ چیزیں ان کے کام آتی، اگر وہ اس چیز کو دنیا میں استعمال کرتے. جو وقت ہمارے پاس اب ہے، یہ وقت وہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنی ان سینسز کا استعمال کرنا ہے، کانوں کا، آنکھوں کا، اپنے دل کا، اور ہمیں اپنے اللہ پر، غیب پر ایمان لے کے آنا ہے کہ نہیں، جو چیز جیسے کہی گئی برحق ہے وہ چیز اسی طرح. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے البتہ ہم دے دیتے ہر شخص کو اس کی ہدایت، لیکن حق ہو گئی بات میری طرف سے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب کے سب. انسانوں کے پاس آپ دیکھیں کہ دو ہی چیزیں دنیا میں اللہ نے جو بنائی مخلوق، ایک جن اور ایک انسان. جن کو اللہ نے فری ول دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرامڈ نہیں کیا. جیسے اینجلز ہیں، دے آر پروگرامڈ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ڈالی ہوئی، وہ ہر وقت نان سٹاپ عبادت کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا کہ وہ جو مرضی راستہ چاہیں چنیں. اس وجہ سے کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر دی، بنا دی یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزام روم ہے، اور یہاں پہ اب ہمارا ٹیسٹ ہوگا کہ ہمیں فری ول تو دے دی ہے، لیکن اسی ول کے اوپر آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کون سا راستہ اپناتے ہیں. اللہ نے انسان کو دیکھیں عقل اور دماغ دیا کہ وہ اس عقل سے سوچے، سمجھے اور عمل کرے، اور یہ دنیا تو ہے ہی امتحان انسان کے لیے. سورہ دہر یعنی کہ سورہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے لیے ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اس کو آزما کر دیکھیں. کتنی جگہ آزمائش کا ذکر آ گیا. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا تم سب کو، کسی کو بیماری سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو رزق سے، تو ڈفرینٹ چیزوں سے ہر ایک کا ٹیسٹ جو ہے فرق ہوگا. لیکن آزمائے ضرور جائیں گے ہم، ایسا نہیں ہوگا کہ آزمائش سے ہم نے بچ جانا ہے. اب ہم سب اس وقت دیکھیں اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہم ایک ایگزام روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں یہ پرچہ ہے اس وقت جسے ہم فل کر رہے ہیں. آپ ایک دفعہ اس روم سے نکل گئے نا، اپنے کلاس روم سے، ہم نے دنیا کے ٹیسٹ دیے ہوئے نا ایگزام، آپ ایک دفعہ ایگزام روم سے باہر چلے جائیں، آپ کو آنے دیتے ہیں دوبارہ اندر؟ آپ نہیں آ سکتے. آپ یا سبمٹ ہو گیا آپ کا ٹیسٹ کہ اب آپ نکل گئے ہیں، آپ جائیے. تو اسی طرح ہم بھی جب ایک دفعہ یہاں سے چلے جائیں گے، ہم دوبارہ اس روم میں انٹر نہیں ہو سکتے. پھر سورہ ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 کے اندر کیا بتایا کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے تم میں سے احسن عمل کرنے والا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بالکل، تو یہ کہ کون ہے احسن عمل کرنے والا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سچے کھوٹے کی پہچان کرنے کے لیے. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس چکھو مزہ اس دن کی ملاقات کا. یہ بھی وہی ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک تنزیہ قسم کی گفتگو ہے ان کو کہنے کے لیے کہ اب چکھو ذرا اپنے اس دن کی ملاقات کا، یعنی کہ وہ دن جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، کہ اب کیسے اب کیا کہو گے جس کو تم انکار کرتے تھے، اب تمہیں مزہ آئے گا جب تم اس کا مزہ چکھو. چکھنے کا کیوں یہاں پہ کہا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری چکھنے کی سینس کتنی تیز ہوتی ہے.
زبان کی ہر چیز سے زیادہ، ذرا سا بھی آپ ٹنگ پہ رکھیں فوری پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹیسٹ ہے. حالانکہ ٹنگ دیکھیں یا ہماری اسکن دیکھیں، کوئی چیز آپ اسکن پہ رکھتے ہیں آپ کو اس کا ذائقہ نہیں پتہ چلتا، لیکن زبان پہ جیسے ہی آپ رکھتے ہیں آپ کو ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کس قسم کا ٹیسٹ ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ اس دن کی ملاقات کا، اور وہ ملاقات جس کو تم بھولے بیٹھے تھے، آج یعنی کہ قیامت کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. اب چکھو عذاب ہمیشگی کا، یعنی کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہمیشہ رہنے والا عذاب. اور کس وجہ سے دیا جائے گا ان کو یہ عذاب؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، جو اعمال انہوں نے کیے. یعنی کہ جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھولے رہتے تھے، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے. اور اللہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں بھولنے والا؟ جو چیزیں ہم نے کی تھی دنیا میں. ہم بعض اوقات کر کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کسی کو کوئی فلاں ٹائم پہ بات بولی تھی، اس کو ہرٹ ہو گیا. آپ دیکھیں وہ جس کو ہرٹ کیا اسے یاد رہے گی، آپ بھول جائیں گے پتہ نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی. اسی طرح بہت سے کام ہم ایسے کر جاتے ہیں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں لکھے رہتے ہیں، اور اللہ کو بھی کبھی نہیں بھولتے کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اب دیکھیں آخرت کی مار کو بھول کر بندہ اگر دنیا کے فائدے میں پڑا رہے، یعنی کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو آخرت کا انکاری ہو اور بس دنیا کے ہی فائدے کے پیچھے لگا رہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوئے گی. اور کہ جہاں پہ آپ نے فور ایور کی لائف ہے اس کی کوئی تیاری نہیں، اور جس جگہ آپ نے جس ایک شورٹ ٹائم پیریڈ کے لیے رہنا ہے، کیونکہ دیکھا جائے یہ وقت بہت کم ہے. بے شک اس دنیا میں کسی کو 90 ایئرز 100 ایئرز کی بھی لائف مل جائے، ہم کہتے ہیں بہت بڑی عمر پا لی، لیکن جب آخرت کے مقابلے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آخرت کی عمر کتنی بڑی ہو. وہ تو ایک ایک قیامت کا دن ہی کہتے ہیں 50,000 ایئر کا وہ دن ہوگا. تو آپ سوچیں کتنا لمبا ہوگا. اور جو بندہ 100 سال ہی صرف گزار کے آیا وہ خود وہاں پہ یہ بات کرے گا کہ میں تو شاید آدھا دن رہ کے آیا ہوں، ایک دن آدھا دن رہ کے آیا ہوں، یا آدھے دن کا کچھ حصہ. پوری لائف جو وہ سپینڈ کر آیا اتنا سا ٹائم، اور ہماری پوری کوششیں اس آدھے دن کے گرد گھومتی رہتی کہ اس آدھے دن کو میں نے کیسے گزارنا ہے. اور وہ جو لائف جس میں ہمیش کی ہے اس کی ہم تیاری نہیں کرتے. ہم بھی مطلب یہ صرف مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، کفار کی بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں ہم بھی بہت سے کام ایسے کر ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے کہ قیامت کا دن آنا ہے، اس دن ہماری ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہونا ہے آر یا پار، کس طرف ہم نے جانا ہے. کبھی رات میں اس چیز کا احساس کریں، سوچیں تو انسان خوف سے نیند اڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اگر میں رات سوئی صبح نہ اٹھی تو کیا میں ریڈی ہوں کہ میری ڈیتھ ہو جائے، اس چیز کے لیے میں ریڈی ہوں. ایک دو دفعہ اس طرح کبھی مجھے سوتے میں ایک دم خیال آ جاتا ہے تو بندے کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں صبح نہ اٹھی میں تو ریڈی نہیں ہوں، میں تو تیاری نہیں بالکل بھی. کیونکہ کبھی آپ اپنے آپ کو سیریسلی سوچ کے دیکھیں کہ اللہ رحم کرے، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بیڈ پہ اپنے سوئیں گے، پتہ نہیں وہ رات بیڈ پہ ہونی کہ قبر میں ہونی ہے. تو ونس انسان وہاں چلا گیا پھر آپ کی ہر چیز سٹاپ ہو گئی، پھر آپ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے اس میں، نہ ڈیلیٹ کر سکتے. تو جو وقت کام کرنے کا ہے وہ اب کا ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس دن جو لوگ انکاری ہیں وہ جب وہاں کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نہ بھی ہمیں بتاتے تاکہ ہم ان میں نہ ہو جائیں. ہم اس سے سبق سیکھیں کہ اس طرح اس دن ہوگا، یہ ڈائیلاگز ہوں گے، یہ لوگ باتیں کریں گے، تاکہ ہمیں پہلے سے ہی ایک طرح سے انفارمیشن دے دی گئی کہ اپنی تیاری کر لو. تو اب آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رات میں پڑھتے تھے. اس کو پڑھنے کا حکم کیونکہ کتنا کچھ ہے اس سورہ میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی آیات ہی پر اتنا کچھ ایک ایک آیت میں کہ انسان اپنی موت کو ہی یاد کرنے لگ جائے تو اس کی لائف بدل جائے. تو اکثر اور دوسری اور چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں، آپ نے اکثر اپنے کچھ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے یا دوستوں میں کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ کوئی آزمائش آئی، یا بعض اوقات میں نے تو ایسا بھی دیکھا تھا کہ کسی کا
ایڈمیشن نہیں ہوا کسی یونیورسٹی میں یا کسی پروگرام میں، بڑی ان کی تھی کہ ہو جائے، یا کوئی چیز آپ بڑی ڈیسپریٹلی چاہتے تھے، نہیں ملی. اب اس کے بعد انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تو اتنا کچھ کیا، کیا فائدہ، اب میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ میں تو بڑی دعائیں کرتا تھا یا کرتی تھی کہ میرا ہو جائے ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. تو آپ بندے کہتے ہیں کہ بس میرا دل و چاٹ ہو گیا، وہ عبادت سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ سے بدزن ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کس کا نقصان ہے؟ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا تو میں اب اللہ کی بھی نہیں کرتا. تو اللہ کو کس کی، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں، عبادت سے دور کر دیتے ہیں. ایک دن کی، ایک وقت کی نماز جو آپ کی مس ہوئی ہوئی، اس کا حساب دینا پڑے گا. کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے اس وقت مجھے کوئی چیز نہیں دی تھی نا، میں غصے میں تھی تو میں نے آگے نمازیں نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ اچھا میں نے تمہیں ایک چیز نہیں دی، اور وہ جو تمہاری لائن لگی ہوئی تھی نعمتوں کی، وہ کہاں ہے؟ ان کے لیے تو شکر گزاری بنتی تھی نا کہ آپ عبادت کریں کم از کم. تو یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دشمن ہے نا بہت کلیور ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے بدسن کرتا ہے انسان کو. آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا، کیا تمہیں ملا؟ وہ چیز تو تمہیں مل نہ سکی جس کی تم اتنی دعائیں مانگ رہی تھی، تو آپ اب چھوڑ دو. تو وہ بندہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے. ہم نے الرٹ ہونا ہے، اس چیز میں نہیں آنا. اگلی آیت جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہی جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ سجدہ ہے، اس میں سجدے کی آیت ہے. بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ان آیات کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کے ساتھ، تو کیا کرتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، اور خالی گرتے ہی نہیں ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اور جو بڑی امپورٹنٹ آگے چیز ہے، وہ تکبر نہیں کرتے. خرو کا ورڈ یہاں پہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ایسا گرنا جس کے ساتھ آواز بھی آئے. ایک تو ہوتا نا ویسے ہی ہلکا سا آپ گر گئے آواز نہیں آئی، یہ اتنا دھڑام سے گرنا جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ گرے اور آپ کی آواز آئی زور سے، یہ وہ اس قسم کا گرنا ہے. تو ایمان لانے والوں کی صفات انکار کرنے والے لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں. تو ہم نے جیسے بالکل بگننگ میں جب اس کا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر دو ٹائپ کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل صالح کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی آیات پہ، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں ان لوگوں کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اللہ کے قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں. ایسے لوگ چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں، تو دیکھیں ہر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی کبھی ہم سے سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کی نشانی جو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایسے لوگ جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں پھر ان کو کوئی یاد دہانی دلاتا ہے، اس قرآن کی آیات کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے کہا ہے. تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں. سجدے میں گرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ وہ فزیکلی سجدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک معنی خیز بھی کہ سجدے میں چلے جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، کہ یعنی کہ اسی وقت ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اپنی غلطی مان جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، غلطی مان جاتے ہیں. اور اس قرآن کی جو آیت بتائی گئی فوری اس کے اوپر کہ ہاں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اس چیز کو مان لیتے ہیں، انکار نہیں کرتے.
اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے. یہ ساری خصوصیات ان لوگوں میں ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں، بلکہ اس کے برعکس فوراً جھک جاتے ہیں اور جھکنے میں دیر نہیں لگاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ سوچ ہی پڑ گئے، اچھا ٹھیک ہے اب تم نے مجھے بتایا ہے، میں ایک دم سے کیسے کر لوں نا، کہ مجھے تھوڑی اپنی ایگو بھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میں جا کے گھر جا کے ہم کر لیں گے یا اکیلے میں کر لیں گے. نہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ اسی وقت آپ نے بتائی، اسی وقت وہ اپنی غلطی کا آگے سے کر لیتے ہیں، رائٹ دین، اسی وقت. اچھا اسی سے مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. انٹرسٹنگ واقعہ ہے حضرت عمر کا. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب حضرت عمر جو تھے خلیفہ تھے. بتانے کا مقصد آپ کو یہ کہ خلیفہ مین آج کل آپ کہہ لیں کہ کوئی پریزیڈنٹ کوئی ہو اور اس کے سامنے تو کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ حضرت عمر ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے. بات کیا ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو جو مہر دیا جاتا ہے، کیونکہ کافی مہر دیا جاتا تھا تب، تو انہوں نے کہا کہ اس میں نا کمی کر دینی چاہیے، بہت زیادہ مہر دیا جاتا ہے عورتوں کو، تو اس کو تھوڑا محدود کر دیں نا. اچھا وہ یہ بات بتا رہے تھے تو پیچھے ابو بکر حضرت عمر، تو پیچھے سے ایک عورت آئی، بھاگتی ہوئی آئی، آگے آ کے کہتی ہے کہ عمر تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ اس چیز کو ریسٹرکٹ کرو، محدود کرو اس چیز کو کہ جسے اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے اس چیز کو نہیں کیا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی کنتار کہتے ہیں خزانہ، ڈھیر انبار جو لگے ہوتے ہیں نا، ڈھیر اس کے خزانے کے، کہ کسی نے ایک ڈھیر بھی خزانے کا مہر میں دیا ہو تو اس کو واپس نہ لے. تو تم کیسے کیا، کہ اس کا مطلب اتنا ہوگا مہر دینا، تبھی تو کنتار کا ورڈ اللہ نے یوز کیا. حضرت عمر آگے اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ ہم ہوتے، ہمیں کوئی ایسے اتنی گیدرنگ میں اتنے لوگ کھڑے ہیں اس کے سامنے، ہمیں کوئی آ کے پوائنٹ آؤٹ کرے کہ تم کون ہوتی ہو کہنے والی، تو غلط کہہ رہی ہو، تو ہماری کیا ہوگی، کیا ہم ایڈمٹ کریں گے؟ حضرت عمر نے آگے سے کیا کیا، کہتے ہیں پورے مجمع کے سامنے اسی وقت انہوں نے کہا کہ عمر نے غلطی کی، یہ عورت بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ ہوتا ہے ایمان، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا کہ وہ انتظار نہیں کرتے، فوراً اسی وقت اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، ہوتی رہتی ہیں، کسی کے سامنے بھی ہو آپ فوری اپنی غلطی کا اقرار کر لیں، اچھی عادت ہوتی ہے. ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ سے فوری توبہ کر لیں، کیونکہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہمیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، پھر وہ گناہ آپ کا ساتھ ہی جائے گا. جیسے غلطی ہو اسی وقت اللہ سے توبہ کریں. پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے گرتے ہیں سجدے میں، اور اس سجدے میں گرنے میں ان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر کسی قسم کی حجت کے بغیر سرنڈر کر دیتے ہیں، ضدی ہٹ دھرم نہیں ہوتے. جب انہیں اللہ کے کارنامے اور عجائبات بتائے جاتے ہیں تو اللہ کی عظمت سے، جس کو خشیت کہتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں. جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے نا ذکروا کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، اس کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. اذا ذکروا بہا ہے نا یہ والا ورڈ. تو یاد کرنا جو ہوتا ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اس میں چیز آتی ہے جو ہم ویسے ہی کہتے ہیں یاد کرنا، کہ یاد کرو اس وقت کو. ایک ہوتا ہے بھولی بات کو یاد کرنا، ایک عام یاد کرنا، اور ایک کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا کہ جو پہلے آپ کو کبھی یاد تھی مگر بھول گئی، تو اس کی آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ ہاں اس چیز کو یاد کرو. پھر یہ والے جو اللہ کے بندے ہیں جب کسی چیز کو بھول جاتے ہیں اور جب انہیں احساس دلایا جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ آگے سے دلیلیں نہیں پیش کرنے لگ جاتے. آپ ہوتا ہے نا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ہمیں کوئی کہہ دے پھر ہم اپنے بہانے لگانے کہ ہاں یہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کیونکہ یہ تھا، کیونکہ آپ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اندر کہ میں نے غلطی کی ہے، تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ایمان لانے کے لیے دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے، یہ ضروری جو چیز ہے، وہ کیا چیز ہے ایمان لانے کے لیے؟ مان جانا۔ کس کو مان جانا؟ اللہ کو مان جانا، اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اعتراف کرنا اس چیز کا کہ یس آئی بیئر وٹنس کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں نا۔ سجدہ دیکھ لیں اب، سجدہ کیا ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا، خرو سجدن، سجدہ ہم سب کو پتہ ہے، باؤ کرنا، نیچے چلے جانا، لیکن سجدہ جو ہوتا ہے عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے، جس میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ کنڈیشن ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا آتی ہے کہ سجدہ جو ہوتا ہے یہ ایک ہمبلنس کی نشانی ہے، عاجزی کی نشانی ہے۔ جو بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میرے میں بہت سی کمیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے اوپر ہیں، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے، شرک میں آ جاتی ہے یہ چیز۔ یہ آیت میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ ایک ریزن تو اس کی یہ ہے کہ یہ والی آیت جو ہے یہ ہم سب کو ہمارا قرآن سے تعلق بتاتی ہے کہ ہم سب کا کنیکشن اس قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ جب ہمیں قرآن کی کوئی بات سنائی جاتی ہے، قرآن کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے، یا ہماری کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے اس قرآن سے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ میرا تعلق قرآن سے کتنا ہے۔ تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ جب ہم نے قرآن میں اب تک جتنے احکامات پڑھ لیے ہیں، سورہ نور میں ہم نے پڑھے، اور بھی ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھیں گے، لیکن جو جو چیزیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہم ایز اٹ از ان پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات آئی ہیں، بہت سی چیزیں، ہم نے کتنا عمل کیا ان چیزوں پہ؟ اگر تو ہم ہیں کہ جو آئی سمینا و اطانا تو آپ خوش قسمت ہیں، لیکن اگر ابھی بھی تھوڑی ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہم نے عمل کر لیے، کچھ میں ہم ابھی بھی محنت کر رہے ہیں، چلیں ایز لانگ ایز یو آر اسٹرگلنگ، کیونکہ آپ کی اسٹرگل بھی کام کرے گی۔ لیکن ایک یہ سن لیا یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ آپ سوچ لیں قرآن سے تعلق ہمارا کتنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کتنا ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے، کہ ہم جھکتے ہیں، گرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دنیا میں یہ موقع دیا حق کو جاننے کا، اس کتاب کو پڑھنے کا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اس چیز کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں؟ بلکہ ہم لوگ اس کو we take it for granted۔ ہم اس کا شکر ادا کب اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی یاد آ جاتا کرتے ہوں گے، لیکن دیکھیں ہم کوئی بھی ہو سکتے تھے نا، اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کہیں اور خاندان میں پیدا کر دیتا، کوئی نان مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا، تو آپ کے کتنے چانسز تھے کہ ہم کبھی ان اندھیروں سے نکل بھی سکتے، اس دلدل سے نکل سکتے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ اپنے ریلیجن میں ہوتے ہیں، آپ اپنے ریلیجن میں کٹر ہوتے ہیں، بڑے آپ اسٹبرن ہوتے ہیں، اور آپ اتنے اسٹرانگ اس میں ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، صرف وہ چینج ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہم پریکٹس نہیں بھی کر رہے ہوتے، پریکٹسنگ مسلم اتنے نہیں بھی ہیں، لیکن ایز لانگ ایز آپ کے دل میں کلمہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کے پاس قرآن گھر میں ہے، اٹ مینس کبھی نہ کبھی تو آپ پلٹیں گے نا قرآن کی طرف۔ لیکن جن کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے یہ روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں ایمان کی، انہیں یہ بھی نہیں پتہ جانا کہاں ہے، وہ تو اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی کیا چیز ہوئی؟ یہ جو اب بیٹھے ہم کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ سب دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں، ہم سب نے، ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہم نے جا کے یہ کام اپنے کرنے ہیں، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ کے اس بک کو پرائرٹی دی، اللہ کی کتاب کو۔ یہ آپ کا کنیکشن بتاتا ہے۔
کہ آپ کتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اس چیز کی. اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں کسی ریزن سے چنا ہے. کوئی ہمارے دل میں کوئی اچھائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم بیٹھ کے آج اس کتاب کو سیکھ رہے ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے اگر ہم جانیں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کو سننے کے لیے چن لیا. یہ ہماری اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے اس میں. قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں یہ لوگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا اقرار کرنا. آپ کے سامنے کوئی بچہ آپ کا بولتا ہے کہ ماما یو ور رانگ، آپ نے جو یہ بات کہی ہے نا غلط کہی ہے. ہم ایز بینگ مدرس ہم چلیں کچھ کافی حد تک چینج ہو گئے، لیکن ابھی بھی آپ کا بچہ آپ کے کھڑے ہو کے منہ پہ پوائنٹ آؤٹ آپ کو کرتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مم دس از رانگ، آئی ڈونٹ لائک اٹ دا وے یو ڈیڈ دس. آپ کو برا لگے گا، آپ نے یہ چیز غلط کہی ہے. ہم کتنے ہم میں سے ہیں جو اسی وقت آگے سے مان جاتے ہیں؟ نہیں ہم اتنے زیادہ مانتے نا. تو وہ چیز کیا ہوتی ہے جو ہمیں روک رہی ہوتی ہے اس وقت ایڈمٹ کرنے سے، ایون تو ہمارے دل میں ہمیں ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم سوچتے ہیں ہاں ویسے میرے بیٹے نے صحیح کہا تھا، غلط تو کچھ بھی نہیں تھا، میری ہی غلطی تھی. لیکن آپ ایڈمٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایگو. ایگو تکبر، انسان کا اپنا ایک تکبر ہوتا ہے. ایگو از تکبر. ہماری ایگو دوسرا نام ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ ایک ایروگینس ہے انسان کے اندر کہ چھوٹا ہو کے یہ مجھے کہہ رہا ہے، میں کیسے ایڈمٹ کر لوں؟ اگر میں کروں میں تو اس کے سامنے چھوٹی ہو جاؤں گی. مطلب ماں باپ ہیں، ہم ہر حال میں بیسٹ ہیں، مطلب ہم جو کہ غلط بھی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو یہ ہوتی تکبر. تو تکبر جو ہوتا ہے نا انسان کا، یہ آپ کو کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے ہٹا دیتا ہے. جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہم اگر جتنا مرضی کہیں کہ ہم گائیڈنس لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر غرور بھی ہے ساتھ ساتھ. کیوں؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے، اور علم کے بغیر ہدایت آتی نہیں ہے. یہ علم ہے نا جو ہم پڑھ، ہمارے نظر میں علم کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی علم. یہ دین کا علم ہے، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ 2 طرح کے لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے. ایک جو متکبر ہے، اور دوسرا جو بہت زیادہ شرمیلا ہے، شرم کرنے والا. وہ شرم میں نہ کچھ پوچھے گا نہ بات کرے گا. کیونکہ دیکھیں کوسچنز کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے آپ تو اس کوسچن کی وجہ سے آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اس کوسچن کو پوچھنے کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کا تکبر ہے یہ انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. ہدایت تب ملتی ہے جب انسان اپنی بڑائی، اس انا کی قربانی دے، پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے. ایمان پانے کے لیے، اللہ کی معرفت پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے اپنا آپ انسان کو دینا پڑتا ہے. یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ سچی ہے، اور مجھے اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی چینج کرنا ہے. آپ اس کتاب کو اپنے لیے چینج نہیں کر سکتے. ہم سم ٹائم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو اپنے مطابق چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا نا، کہیں سے مجھے کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ میں یہ کام کر سکوں جو میں نے کرنا ہے. تو کوئی بھی ہم اس کا سر پیر کہیں سے بھی قرآن سے ذرا سی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوئے گی ہم اس کا آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے، but we just pick that thing اور اس کو اپنے پہ اپلائی کر دیں گے، کیونکہ we want that قرآن to work for us، تاکہ ہم جسٹیفائڈ ہو جائیں کہ دیکھو میں نے قرآن سے دیکھا تھا یہ. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اس بک کے لیے، نہ کہ اس بک کو اپنے لیے چینج کرنا ہے آپ نے. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے چیز. پھر جو اپنا آپ مار لیتا ہے اور تکبر سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں. یعنی کہ کیا دے دیتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس دے دیتے ہیں اس کو.
اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سچائی دیتے ہیں جس سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نور دیتے ہیں جس سے اس کو یہ اچھی بری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دل اور ذہنی یعنی کہ ایک قلبی اور ذہنی سکون عطا کر دیتے ہیں۔ نہیں تو ہر وقت دیکھیں انسان جو ہوتے ہیں ایک قسم کی ایک سٹریس میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی کامن ہو گئی ہے اب چیز، ہر طرف آپ دیکھیں آئی ایم اسٹریسڈ آؤٹ، میں بڑی اسٹریسڈ آؤٹ ہوں، میں ڈپریس ہوں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا سم ٹائم اس کا معنی کیا ہے، پر ہم نے اس کو ایک روٹین بنا لی ہوئی ہے اپنی۔ کیوں ہے بھائی اسٹریسڈ آؤٹ، کیوں ہے ہم ڈپریس؟ جب آپ کے ساتھ اللہ ہے تو انسان کو اسٹریس آؤٹ ہونا نہیں چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے اگر آپ کبھی ہوتے ہیں، ہم سب اٹس نارمل ہوتے ہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر میں ہی آپ سوچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میرا اللہ ہے نا، اللہ ول ٹیک کیئر آف دس۔ تو یہ چیز جو اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا انسان کے دل میں سکون بھر دیتی ہے کہ جب پریشانی کچھ بھی آتی تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے کہ نہیں، میرا اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہی ول ٹیک کیئر آف می۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پہچان دے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے جو نیک عمال کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کام جن سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، جن سے آپ کو اللہ کا پلیزر ملے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ کے لیے وہ راستہ بڑا مشکل تھا، اب جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے دے، کیونکہ یہ بھی آپ کو ایسے نیکیوں کے موقع نہیں ملتے، دعا مانگنی پڑتی ہے، تو اس کی بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے نیکی کرا لے، اللہ مجھ سے کوئی نیکی کرا لے، مجھے نیکی کا کوئی کام، مجھے اس کی توفیق عطا کر دے۔ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے موقع آپ کو ملیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس راستے پہ چلنا بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ جن لوگوں کی ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایمان والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اعتراف بھی کر لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، پھر ان کا جو وے آف لائف ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب کیسے چینج ہوتا ہے اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 16 میں سب سے پہلی چیز دیکھیں انسان کی جو ہوتی ہے، انسان کے لیے سب سے عزیز چیز دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ اور جیسے دیکھیں نیند انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ ایک دن نہ سوئیں آپ صحیح رہیں گے، 2 دن نہ سوئیں، تیسرے دن آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ ایسے ہوگا کہ آپ کے لگے گا میرا دماغ گھوم رہا ہے، سر بھاری ہو گیا، آپ کو بات کوئی کر رہا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی بولا کیا جا رہا ہے، کبھی بندہ ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے۔ یہی آپ نے ٹیکٹکس دیکھی کہ کبھی جو ٹارچر سیلز ہوتے ہیں قیدیوں کے ساتھ بھی ان کو یہ کیا جاتا ہے، سونے نہیں دیتے ان کو، حالانکہ وہ مار پیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ چیز جتنی افیکٹولی کام کرتی ہے نا باقی کوئی ٹیکنیک کرتی نہیں، کیونکہ سونا انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کی قربانی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ایمان والے لوگ جن کا آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جاگتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اپنے پہلو پہ، یعنی کہ جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے پہلو بدلنے شروع کر دیتے ہیں، سائڈ ٹو سائڈ، کبھی ادھر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان کو بے چینی لگ جاتی ہے، کس چیز کی بے چینی لگ جاتی ہے انہیں؟ کہ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، یا فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوتے ہی پڑے رہیں، کہ ان کو اٹھانا ہی بڑا مشکل ہے، کہ اکثر نماز ہی فجر کی مس ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو اٹھائی بھی جا رہے ہیں تو آپ اٹھ ہی نہیں رہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی محبت اٹھاتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ چاہے جتنی دیر سے بھی سوئیں لیکن فجر کے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی امید، ان دو چیزوں کی وجہ سے پھر وہ جیسے ہی وہ وقت اٹھنے کا ہوتا ہے تو ان کو بے چینی لگ جاتی، پھر وہ اپنی سائڈیں بدلنے لگ جاتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، پھر آخر کار اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں۔ جو ورڈ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ یوز کیا نا، تتجافا، تتجافا کہتے ہیں ایک جگہ قرار نہ پکڑنا،
ایسے بھی ہوتا ہے نا جیسے کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹیک ہی نہیں ہے. کوئی بچے بھی ہوتے ہیں وہ بس ادھر بیٹھ ادھر اٹھ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، کہ وہ ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتے. ان کو آپ بٹھائیں گے بھی نا ایک جگہ پہ، تو اگر آپ ان کو زبردستی کہہ دیں کہ تم نے ہلنا نہیں یہاں سے، اسٹل بالکل بیٹھنا. اب وہ بیٹھے بھی ہوں گے، پھر کبھی وہ پاؤں مارنے شروع کر دیں گے، کبھی ہاتھ مارنے شروع، کبھی وہ ایسے ایسے کریں گے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. اب آپ نے زبردستی باندھ دیا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے بھی ہلیں گے، کیونکہ اٹس دا نیچر. تو یہ معنی ہے تتجافا کا، کہ وہ ایسے بے چین ہو جاتے ہیں بے قراری کی وجہ سے، اپنی جگہیں بدلنا، کبھی پاؤں بدل رہے ہیں، یہ بدل رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں. تو جنوبو کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، جنوبو ہم، اپنے پہلو، تو یہ چیزیں ہماری سائڈس جو، کیونکہ جب ہم بیڈ پہ تو یوزلی دیکھیں عموماً زیادہ تر لوگ سائڈ پہ ہی سوتے ہیں. اسٹریٹ کم ہی کوئی ہوتا ہوگا جو سوتا ہوگا، نہیں تو آپ کبھی ایک سائڈ ہوتے ہیں دوسری سائڈ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سیدھی سائڈ پہ لیٹا کرتے تھے سوتے وقت. تو وہ پھر اپنے پہلو بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سائن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے بھی کوئی ہمارے گھر میں کوئی سویا ہو تو آپ اس کو تھوڑی تھوڑی بات دیکھیں کہ وہ پہلو ہی بدلتا جا رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، یعنی کہ اس کو کوئی بے چینی لگی ہوئی ہے، سوئے سوئے میں کروٹیں بدل رہے ہیں بار بار. اور یہاں پہ جو مراد ہے نا اس چیز سے کہ اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ اٹھ جاتے ہیں اپنے بستر سے. اور یہ تہجد کی نماز کا بیسکلی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور جو ورڈ ہے نا المداجع، یہ کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ انسان سوتا ہے. یہ کوئی زمین بھی ہو سکتی ہے، کوئی تختہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل چونکہ ہم لوگ ہمیشہ میٹرسز ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پھر اسی لیے اگر آپ نیچے ترجمے میں دیکھیں تو بستروں لکھا ہوا ہے نا، تو دیٹس واٹ اٹ مینس. لیکن اس کا ایکچوئل معنی میٹرس نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو سونے کی چیز ہے وہ مطلب ہے اس کا. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں سونے کی جگہ، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، پہلے ہم نے چیز دیکھ لی کہ وہ پہلو بدلتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے، اور جو رزق اس نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خوف کس چیز کا؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کا خوف، کہ میں یہ تو نہیں کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھوں کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یا ہر کام کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. وہ ہر کام میں وہ یہی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے اللہ کو منانا ہے کہ ناراض کرنا ہے. نہیں، میرا خیال ہے اگر میں ایسی بات کروں گی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو وہ پھر اس بات سے پیچھے ہی رہتے ہیں، اس طرف آتے ہی نہیں. امید بھی رکھتے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم، وہ اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں اچھے کی، کہ نہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بخشیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اچھا ہی معاملہ کریں گے. اور جو خوف اوپر ہم نے دیکھا کہ خوف ہے اللہ کی ناراضگی کا، اس کی وجہ سے نا امید نہیں ہوتے، ورنہ نا امیدی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے اس میں صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی ڈیتھ ہو اس حال میں کہ وہ اللہ سے بدگمان ہو، یا اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نا امیدی ہو کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری تو بخشش نہیں ہوگی. اللہ سے پھر بھی امید رکھنی چاہیے. اب اس امید کے اوپر ہی پوری لائف نہ گزار دیں کہ بس میں نے اب حسن ظن ہی رکھنا ہے اور میں نے اب کوئی ایفرٹس نہیں کرنے، بس میں یہ امید سے ہی میں جنت میں پہنچ جاؤں گی کہ میرا اللہ اچھا کرے گا. آپ نے ایفرٹس بھی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ میں جتنی میری تھی، میں اس میں کمی بھی ہوگی، میری کوششوں میں کمی کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن اللہ تو قبول کر لینا. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایسا اجر عطا کرنا جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، میری حیثیت کے مطابق نہ دینا کہ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حیثیت کے حساب سے ہمیں دینا. اچھا، اب دوسری چیز، پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ایک انسان کی بڑی محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ نیند. دوسری بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے انسان کے لیے؟ مال. مال بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسان کے لیے. تو اور ہم نے وہ سورہ عادیات میں پڑھا تھا، یاد ہوگا، وَإِنَّهُ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں بہت شدید سخت ہوتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، خالی اپنا نیند ہی نہیں کرتے، مال کو بھی خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ تھے، منافق تھے، وہ لوگ جب دیکھا کرتے تھے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ وہ جب کال دیتے تھے کہ ہمیں جہاد پہ جانا ہے اور ہمیں مال چاہیے، یا اکثر ان کو مال دینے کا جب کہا کرتے تھے تو وہ لوگ اپنا سب کچھ اٹھا کے لے آتے تھے، جو جو کچھ تھا مال لے آتے تھے. تو یہ لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے، کہ یہ کس چیز کے آسرے پہ مال دے رہے ہیں کہ جس کا آگے پتہ ہی کچھ نہیں، کہ ہمیں کیا پتہ جنت جہنم ہے کہ نہیں ہے، تو اپنا مال آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، کیوں ہم اپنا مال لگائیں دوسرے لوگوں میں، اللہ کی راہ میں ہم خرچیں. یہ چیز ان کو بڑی ایک عجیب سی چیز لگا کرتی تھی، اور وہ ان کو نا بیوقوف کہتے تھے. اسی طرح جیسے آج ہمیں کوئی بیوقوف کہے، دیکھ کے کہتے ہیں، بلکہ کہ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم نے سود نہیں لینا، بینک میں آپ پیسہ جمع کریں، آپ ان کو جا کے کہیں مجھے انٹرسٹ نہیں چاہیے، وہ آپ کی طرف ایسے حیران ہو کے دیکھیں گے کہ ان سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں. اور مطلب ایسے ان کی واقعی ایسے ہوتی ہے دیکھنے کا انداز کہ یہ پتہ نہیں کس آس کے پیچھے انٹرسٹ، آپ کو تو پیسہ آپ نے یہاں رکھا ہے، چلو آپ کو ایک اوپر پروفٹ آ رہا ہے، وائی ناٹ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، توبہ توبہ، ہمیں تو ایک پینی سے بھی بچنا ہے، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے یہ چیز. اب وہ آپ کو بیوقوف سمجھے، کچھ بھی سمجھے. تو اللہ کے لیے جب انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں دیر نہیں لگاتا. جہاں پہ بھی اس کو ہو، بس موقع ملے صحیح، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے. اب اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ جب دیکھیں دنیا میں بھی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے. آپ کے فرض کے انسان ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے. اب اولاد اگر آپ کی دور ہے، آپ کی بیٹی یا بیٹا دور کسی اور اسٹیٹ میں گئے ہوئے ہیں، یا شادی ہو گئی یا پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ 2-3 دن صرف ویکیشن کے لیے آپ کے پاس گھر آئے. اب آپ کے پاس گھر میں آئے، اب وہ دن آپ کے 2 دن کیسے گزریں گے؟ آپ کو نہ دن پتہ چلے گا نہ رات پتہ چلے گا. آپ اس کے ساتھ راتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کری جا رہے، باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ ہماری لو ہے نا اولاد کے ساتھ. تو ہم نے کیا کیا؟ نیند قربان کر دی. نہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، عام دن میں ہم اتنے بجے سو جاتے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ کے پاس وہ مہمان آیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ پوری رات بھی جاگ کے باتیں کرتے رہیں گے. دوسری چیز کہ اس کے لیے آپ کا دل کرے گا میں یہ بھی بنا لوں، میں یہ بھی کر لوں، بازار سے یہ بھی لے آؤں، کھانے کی ڈفرینٹ آئٹمس. آپ اپنی پیسہ بھی خرچ رہے ہیں، انرجی بھی لگا رہے ہیں، پھر آپ کو ہوگا میں اسے گفٹ بھی دوں، اچھے سے اچھے گفٹ لا کے دیں گے. پیسہ خرچیں گے نا، اس وقت آپ نہیں سوچیں گے. اب اولاد ہے آپ کی، اپنی اولاد ہم خود دیکھیں کہ ماں باپ اپنے آپ کو تنگی دیکھ لیں گے، اولاد کی تنگی برداشت نہیں کرتے. ہمیں ہوگا کہ ہم اپنے لینے جاتے ہیں اپنی کوئی چیز اسٹور پہ، ایسا میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، آپ سب کے ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہوگا. ہم لینے جاتے ہیں کہ بھی میری یہ چیز ختم ہو گئی، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں آپ بچوں کی اٹھا کے لے آتے ہیں اور آپ کی اپنی رہ جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں محبت ہے، تو آپ اپنا پیسہ اپنے آپ کو چھوڑ کے اس پہ کرتے ہیں. تو جب اللہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو کیا ہم ایسے ہی خرچتے ہیں؟ تو یہ کرائٹیریا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو واقعی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ راتیں بھی ان کی چھوٹی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں راتوں میں. کیونکہ رات کی عبادت کا دیکھیں ٹائم کیا ہوتا ہے بیسٹ، کہ آپ اور اللہ سب سوئے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھ کے اس وقت جو اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنتا ہے تہجد میں. اگر کبھی آپ لوگ اٹھ کے پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کبھی اٹھ کے دیکھیں، جو اس وقت آپ عبادت کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات آپ کی ڈائریکٹ اوپر جا رہی ہے. ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق. دن میں تو آپ نمازیں بھی پڑھ رہتے ہیں، ادھر شور مچا ہوا ہے، ادھر کچھ ہو رہا ہے، دماغ میں 10 چیزیں چل رہی. جو تہجد ٹائم آپ اٹھتے ہیں نا، آپ کے دماغ میں چیزیں چل نہیں رہی ہوتی. اور آپ کو یہ بھی ایک پتہ ہے، حدیث سے پتہ ہوگا کہ جس گھر میں لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جب اوپر سے آسمان والے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے جب وہ گھر دیکھتے ہیں نا نیچے سے زمین پوری پہ، تو ان کو وہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے ستارے ہیں.
تو ہر جگہ جہاں پہ ایک ایک ستارہ ہے، جہاں پہ کوئی بیٹھا تہجد پڑھ رہا ہوگا تو وہاں پہ ایک ستارے کی طرح لائٹ ٹمٹما رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اوپر سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھتے ہوں گے سب کو، کہ کیسا لگتا ہوگا کہ یہ ہاں یہ بھی اس گھر میں بھی عبادت ہو رہی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی پریشانی، تو تہجد کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے اس چیز کو کرنے کا۔ تو جن کو اللہ کی محبت ہو جائے، پھر یہ دو چیزیں نا ان میں وہ سوچوں میں نہیں پڑ جاتے۔ بس ادھر کسی نے ذکر کیا کہ فلاں بندے کو ضرورت ہے، آپ اسی وقت نکال کے کہ بس لے سے کوئی کہیں مجھے موقع ملے میں کسی کو دوں، کہیں پہ سپینڈ کروں، کہیں میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کہیں یہ میری چیز اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے کہیں۔ اچھا ایک اور چیز اس میں بات کرنی ہے، یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ رزقناہم، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے اس کو۔ اب ہم نے اوپر تو بات کی تھی مال کی، لیکن یہ صرف خالی مال ہی نہیں ہے، وہ اپنا مال لگاتے ہیں۔ مال ہم ایک جنرل ٹرم یوز کر دیتے ہیں، اوور آل مال، لیکن اس کے اندر انسان ہر وہ چیز اپنی یوز کرے گا، یعنی کہ جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دی ہے، آپ اپنا علم لگائیں گے اللہ کی راہ میں کہ چلو مجھے یہ چیز آتی ہے، میں ان کو یہ سکھا دیتی ہوں، آپ نے اس کو وہ بتا دی۔ اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ آپ کچھ باتیں ہینڈل کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی اس معاملے میں مدد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سکلز دی ہیں، جیسے آپ کو کھانا بنانا آتا ہے تو چلیں آپ نے کسی کو وہ سکھا دیا، آپ نے کسی کے لیے بنا دیا جو خود بنا نہیں سکتے، جیسے کہ کوئی بیمار ہے، اب وہ اس وقت نہیں کر سکتے اپنے لیے، آپ نے ان کو کر دیا۔ تو یہ چیزیں آپ اللہ کی راہ میں یوز کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو دی تھیں، آپ کو باڈی میں انرجی دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ اس کو استعمال کر رہی ہیں اللہ کی راہ میں، اس بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس بندے کی مدد کر رہے ہیں۔ اندر ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ ایون اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا بنائیں، یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے کسی کو کھانا کھلانا، میں آپ کے لوگوں کے لیے، آپ کی مخلوق کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، تو آپ کو وہ کھانا بنانا بھی باعث اجر بن جائے گا، آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، آپ کے لیے صدقے کا ریوارڈ ہے بندے کو۔ تو یہ کس چیز کا فرق ہو گیا ہے؟ نیت کا، صرف آپ کی انٹینشن کا، کہ انٹینشن کریں گی تو پھر اسی طرح وہ لوگ جو ہیں خیر و بھلائی کے کاموں میں بھی آگے آگے رہتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے، ہمیں اللہ نے کیا چیز دی، دیکھیں اس میں کوئی آپ کی طاقت نہیں لگتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اسمائل، اسمائل ہے نا، ہم کتنی کنجوسی کرتے ہیں اسمائل میں، تو کسی کے ساتھ مسکرانا بھی آپ کے رزق نام میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے رزق دیا ہے، ہمیں اسمائل کرنے کی توفیق دی ہے۔ ورنہ کئی لوگ تو ہوتے ہیں آپ بیٹھے بھی رہیں ان کو بھی اسمائل ہی نہیں کرتے۔ تو یہ کہ یہ دیا ہے، یہ بھی ہماری ان چیزوں کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر آپ کی اسٹرگل، آپ کی جسمانی کوششیں، سم ٹائم ہم کسی کے لیے کوئی بندہ ایسا ہینڈی کیپ ہے، کوئی مجبور ہے، کسی کی گاڑی بریک ہو گئی ہے کہ وہ اب نہیں کر سکتے، تو آپ نے جا کے گروسری لا دی، کچھ کام کر لی جس میں آپ کی محنت گئی، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا، تو وہ محنت جو آپ نے کی کیونکہ اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ کا جسم تھکا بھی، وہ بھی آپ کا جو ہے وہ اسی چیز میں آ جائے گا کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس کس طریقوں سے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب پھر جو بندہ یہ سب کام کر لے گا، اب اگلی آیت بڑی اچھی آیت ہے کہ جو بندہ یہ سب چیزیں کر لے گا جو ہم نے ابھی تک پڑھی پچھلی اور دو آیات میں، جب وہ یہ کر لے گا تو پھر آگے آیت نمبر 17 میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس نہیں جانتا کوئی نفس، نفس یہاں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا، کہ کوئی بھی نفس، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں، شیطان، انسان، فرشتے، سب، کہ کسی کو بھی نہیں معلوم جو کچھ چھپا کر رکھا گیا ان کے لیے، یہ جو کام لوگوں نے پیچھے کیے ہیں نا ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا۔ اور یہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ چھپا کر ان کے لیے جو چیز رکھی گئی اس وجہ سے کیونکہ یہ دنیا میں بھی جو نیکی کے کام کرتے تھے چھپا چھپا کے کرتے تھے، کہ ڈھنڈورے پیٹ کے نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کام کو چھپاتے تھے کہ کسی کو میں نے بتانا نہیں ہے،
کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے اور بس میرے اور اللہ کے درمیان میں رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا اجر بھی چھپا کے رکھ دیا ہے کہ ایک سرپرائز ملے گا ان کو جب وہ آئیں گے، اور ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، کہ وہ جو بھی کوئی چیز ہوگی نا وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، جس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور کیوں ہوگا یہ سب؟ کیونکہ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں۔ کیونکہ دیکھیں اپنے آپ کو رات میں تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھنا، وضو کرنا، لے کے آنا، نیند کو قربان کرنا ایزی نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح جو مال آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں کسی کو دے دینا، خرچ کرنا بھی بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو جو یہ بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ایسا دیں گے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اور اس نے کبھی ایسی چیز سوچی بھی نہیں ہوگی۔ قرہ ہے نا جو ورڈ یہاں پہ، یہ ٹھنڈک اور سکون کو کہتے ہیں۔ آئین، آئین کی جمع آنکھیں، اخفیہ، اخفیہ چھپا ہوا، چھپا کر، اور یہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ نیکیاں چھپا کے کرتے ہیں نا تو ان کے لیے اجر بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث شروع ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ، لیکن حدیث قدسی جب آتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی گزرا ہے کسی انسان کے دل پہ بھی، یعنی کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں وہ چیز جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایسا سرپرائز میں ان کو دوں گا کہ وہ حیران رہ جائیں گے دیکھ کے، کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جس چیز کا، وہ چیز ان کے لیے ہوگی۔ پھر اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، پینٹ ہاؤس جیسے ہوتے ہیں نا، کہ کچھ ایسے پینٹ ہاؤس ہیں جن کے اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ ان کے لیے تیار کیے ہیں جو نمبر 1 نرم کلام کرتے ہیں، یعنی کہ سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، بہت آرام سے بات کرتے ہیں۔ دوسرے، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تیسری چیز کہ رات میں اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا تو اس کا مطلب کہ یہ بھی اس طرح ان پینٹ ہاؤسز میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں جانے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی آیت نمبر 18 میں دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر جائے، حد سے گزر جائے، حد سے گزر جانے والے کو کہتے ہیں فاسق۔ عمل کرنے والا اور نہ عمل کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں۔ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اس لیول کے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں 19 میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہی کے لیے ہے جنت مأوا، اور مہمانی ہے اس کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب جنت المأوا جو ہے یہاں پر 2 چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی خاص جنت کا نام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک نام ہوتا ہے جنت عدن، وہ ایک جنت کی ہے، وہ بھی ایک جگہ کا ہے، جنت میں ایک جگہ ہے ایک وہ، تو یا تو یہ بھی ویسی کوئی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ
जन्नतुल المأवा जन्नत ठिकाना है, मावा कहते हैं ठिकाने को। तो जन्नत ठिकाना है, ये दोनों में से कोई भी मायने इसके फिर हो सकते हैं। अब एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमने एक पिछली अभी आयत में देखा, और ये आयत थी आयत नंबर, अगर आप इसको चेक करें, 17 की एंडिंग पार्ट में देखें, बी जज़ाउम बिमा कानू यामलून, ठीक है। अब ये वाली आयत देखें 19, नुजुलम बिमा कानू यामलून, क्या चीज़ दोनों में सेम है? यामलून, अमल। दोनों के अंदर जो बात हमें पता चली कि अमल की बात हो रही है दोनों में, यानी कि अमल जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि हमारे अमाल ही की बेसिस पे अल्लाह ताला हमें वो छुपे हुए अजर देंगे जो अल्लाह ने रखे हुए हैं। और अल्लाह ताला नुजुलन, अल्लाह ताला मेज़बानी फरमाएंगे उसकी। अब ये नुजुला का जो वर्ड है ना, ये कहते हैं वो चीज़ जो मेहमान को पेश की जाती है। जैसे मेहमान आपके घर में कोई आता है ना, तो उसको शुरू में आते ही जो चाय पानी शरबत पूछा जाता है ना, ये वो नुज़ुला में आ जाती कि मेहमान की आते ही मेज़बानी जो करने वाली चीज़ होती है वो नुज़ुला में आती। लेकिन अरब जो लोग थे, तो अरबों के यहाँ नुज़ुला का मतलब जो होता था, इसमें खाना भी होता था और ठिकाना भी होता था। क्योंकि तब जब मेहमान आया करते थे, तब ऐसे तो नहीं होता था कि बाहर होटल्स वगैरह होते थे कि वो आए हैं तो वही थोड़ी देर आपके घर आए फिर होटल में ठहर जाएंगे। तो जब उस वक़्त लोग आया करते थे, मेहमान कोई आते थे, तो उनको वो लोग घरों में रखा भी करते थे, रात में ही गुजारा करते थे। तो उनको ये पता होता था कि अब मेहमान आया है तो हमें इसके खाने का भी बंदोबस्त करना है, इसके ठिकाने का भी बंदोबस्त करना है, छत भी इसको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उस वक़्त नुज़ुलम बिमा कानू यामलून, कि अल्लाह ताला उनकी मेज़बानी फरमाएंगे, जो बिगिनिंग में चीज़ें पेश की जाती हैं। और जब कोई मेहमान आता है तो क्या होता है, हम उसको आते ही वो चीज़ें क्यों पेश करते हैं? क्योंकि हमें होता है कि पीछे से बेचारा थका हुआ आया है, या इतनी सख्त गर्मी थी, बाहर गर्मी में आए, आते ही कुछ ठंडी चीज़ उनको देते हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो ये जो लोग जो इतने जन्नत के तक पहुँचेंगे, तो आप इनको भी सोचें कहाँ से सफ़र करते आ रहे हैं। क़यामत के दिन में हमने देखा कितना सख्त वो दिन, वो पूरा दिन गुजारा, फिर हिसाब किताब हुआ, हिसाब किताब होने के बाद पुले सिरात, आखिरी मरहला जो होता है, पुले सिरात की सख्ती से भी गुजर के थके हारे अब जब जन्नत तक पहुँचे, तो उनकी मेज़बानी आगे की जाएगी। तो अल्लाह ताला उनकी मेज़बानी करेंगे वहाँ पे, और किस लिए? उनके आमाल की वजह से। तो ये सारा कुछ करके कि अल्लाह ताला आगे फिर बता रहे हैं, आखिरी आयत जो है, कि जिन लोगों ने अब नाफरमानी की, ये हमें अल्लाह ताला ने बता दिया, ईमान वाले लोग थे, अल्लाह ने कितनी चीज़ें उनके लिए रखी। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, फिस्क किया, फासिक बने रहे, उनका ठिकाना आग है। अब जब इंसान, अब देखें कि अल्लाह रहम करे, कभी कोई बंदा पकड़ के किसी को ओवन में धकेलने की कोशिश करे या किसी फायर की तरफ, तो इंसान क्या करता है? दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, वो अपनी सर तोड़ कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह इसके अंदर जाने से बच जाऊं। तो जहन्नम में जब लोगों को आग में डाला जाएगा, जलना शुरू होंगे, तो भागेंगे, वो कोशिश करेंगे कि हम इस जहन्नम से निकल जाएं। तो जैसे ही वो ऊपर को उठेंगे ना, निकलने के लिए दरवाज़ा होगा जहाँ पे भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उनको फिर धक्का दे दिया जाएगा, अंदर वापस धकेल दिए जाएंगे, वापस लौटा दिए जाएंगे। और साथ में ऐसे ही नहीं होगा कि वो पुश करके अंदर कर, साथ में कहा जाएगा चखो मज़ाब अजाब का, इस आग का अब चखो मज़ा इस चीज़ का जो तुम दुनिया में नाफरमानी किया करते थे ना, अल्लाह का इनकार करते थे, कि अब तुम्हें तकलीफ़ किस चीज़ की हो रही है, अब चखो। जब दुनिया में तुम्हें बताया जाता था ये चीज़ें मत करो कि आगे अंजाम ये होगा, तो तुम उसको इनकार करते थे।
تو یہ دیکھیں اب تک ہم نے جو پڑھی ان آیات میں دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بتا دیا، نہ صرف ان لوگوں کا کہ وہ کرتے کیا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ انجام ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو پھر دیکھیں کہ قبولیت کا جو کرائٹیریا اللہ کے ہاں وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاں کون سی چیز ہے جو قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہ فاسق اور مومن کبھی بھی برابر ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی مومنوں میں سے ہو سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔